نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا رکن ہے کہ نماز کے لیے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، بلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عمل کے لیے اتنا آواز نہیں لگوایا، اتنی ندا، اتنی آواز نہیں دی گئی، اتنا نہیں پکارا گیا، اتنا نہیں بلایا گیا جتنا کہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اذان دلواتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے بعد جو ہے پھر اقامت بھی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد جب جماعت ہوتی ہے تو تکبیر ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اس میں بھی نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، دونوں بات جو ہے اس کے اندر بھی کہی جاتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی نماز میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ تو گویا کہ 10 مرتبہ، اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح یہ بھی 10 مرتبہ۔ تو حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کہا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کہا۔ پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کہا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز کو کامیابی کہا کہ کوئی یہ آدمی سوچے، یہ سمجھے کہ نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا، نہیں، نماز ہی کے لیے نہیں بلکہ کامیابی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ یعنی جب اذان ہو گئی تو اب جو ہے نماز سے بڑھ کر کے اب کوئی کام نہیں، نماز سے بڑھ کر کے کوئی کام نہیں، اب نماز پھر اس کے بعد دوسرا کوئی کام۔ جب اذان ہو گئی تو اب اذان سے بڑھ کر کے، اب نماز سے بڑھ کر کے کوئی کام نہیں، اذان کے بعد اب سب سے اہم کام جو ہے اب وہ نماز ہے، نماز کے بعد کوئی کام۔ اپنے بندوں کو، ہم ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت نماز کے لیے بار بار بلاتے ہیں، روزانہ بلاتے ہیں، کیا آندھی ہو، کیا طوفان ہو، کیا سردی ہو، کیا گرمی ہو۔ یہاں تک کہ لاک ڈاؤن میں بھی اذان ہو رہی تھی۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، لیکن نماز پڑھیے گھروں میں بھی، جماعت سے نہ پڑھے تو اکیلے نماز پڑھے، 2 آدمی کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اس عالم میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اذان نہیں ہو رہی تھی، اذان وہاں بھی، یعنی لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی اذان ہو رہی تھی، اب پوری دنیا کے اندر اذان ہوتی ہے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے یہ اذان جو ہے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت پوری دنیا کے اندر اذان ہوتی رہتی ہے۔ ابھی کہیں مغرب کی اذان ہو گئی ہوگی، کہیں عصر کی اذان ہو گئی ہوگی، کہیں پر ظہر کی اذان ہو رہی ہوگی، کہیں پر عشاء کی اذان ہو چکی ہوگی، کہیں پر عشاء کی اذان ہوگی، کہیں پر فجر کا وقت ہوگا تو فجر کی اذان ہو رہی ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی موقع سے دعوت دے، نیا گھر بنایا اس موقع سے لوگ دعوت دیتے ہیں، گھر بھوج جس کو بولتے ہیں، عقیقہ کا پروگرام ہے اس نے دعوت دی، شادی بیاہ کا موقع ہے، بھوج ہے، یعنی بارات سے پہلے، نکاح سے پہلے جو کھانا کھلایا جاتا ہے ہمارے عرف میں اس کو بھوج بولتے ہیں۔ تو نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد، یعنی ولیمہ جس کو ہم بولتے ہیں، تو ولیمے کی دعوت ہو، یا اور کسی موقع پر کوئی آدمی کسی کو دعوت دے دے، کھانے پینے کی دعوت دے دے، اور آدمی نہ آئے، بلکہ نہ جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، آدمی کہیں بھول جائے، کہیں سفر میں چلا جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر خود نہیں جائے گا تو گھر میں سے کسی کو بھیجے گا، بھائی فلاں صاحب کے یہاں سے دعوت آئی ہے، وہاں کسی کو جانا ہے۔ خود نہیں گیا بیٹا کو بھیج دیا، خود نہیں گیا بھائی کو بھیج دیا، خود نہیں گیا ابا کو بھیج دیا، دادا کو بھیج دیا، لیکن گھر سے کوئی نہ کوئی جانا چاہیے۔ اگر مسلمان اتنا بھی اگر سوچ لے کہ بھائی اذان کی آواز آئی ہے، ہمارے گھر سے کوئی نہ کوئی آدمی مسجد میں جائے، اگر اتنا بھی اگر سوچ لے
ایک ایک فرد بھی اگر مسجد میں اگر آنا شروع کر دے ہر گھر سے، تو انشاءاللہ ہماری مسجد ناکافی ہوگی۔ تو ایسے اگر کوئی دعوت دے اور آدمی اگر نہ جائے تو آدمی شکایت کرتا ہے، بھائی ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، ہم نے آپ کو شادی کے موقع پر ہم نے پوچھا تھا، آپ نہیں آئے، کیا بات ہے؟ کوئی شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ بھائی ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھانے کی دعوت میں نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، معاف کیجیے گا، اگر اذان میں جو ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولتے ہیں، اسی میں کوئی لفظ جو ہے اردو میں عربی میں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی آئیے نماز کی طرف، 50 روپیہ ملے گا، 100 روپیہ ملے گا، ہر نماز کے بعد جو ہے آپ کو 150 روپیہ ملے گا، پھر بھی آپ کو جگہ کسی مسجد میں آپ کو نہیں ملے گی، سب مسجد جو ہے فل ہو جائے گی، 100 روپیہ 50 روپیہ کے نام پر ساری مسجدیں ہماری فل ہو جائیں گی کہ بھائی 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو 500 روپیہ ملے گا، دو نہیں اگر 100 روپیہ، دو اگر 50 کا حساب ہے تو 250 روپیہ ملے گا، گھر میں 4 آدمی ہیں تو کتنا ہو گیا؟ 1000 روپیہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے ہزاروں ہزار کا نفع ہوگا۔ بھائی کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ میں مثال دے کر کے میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر نماز کے ساتھ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی آپ لوگ مسجد آئیں گے تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، تو اس کا نفع یعنی اس پیسے کا نفع اور اس کا فائدہ ہم جانتے ہیں۔ اس 500 کی اہمیت کیا ہے، اس 250 روپے کی اہمیت کیا ہے، اس 5 روپے کی اہمیت کیا ہے، اس 100 روپے کی اہمیت کیا ہے، آج اس کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس نماز یعنی جماعت سے جب آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز، ایک وقت کی آدمی نماز پڑھتا ہے تو 3 کروڑ کتنا؟ 3 کروڑ 35,54,432 نیکی ملتی ہے۔ 3 کروڑ، ہم لوگ کروڑ تو دیکھے بھی نہیں ہے، گنتی بھی کبھی نہیں کیے ہیں، اللہ جس کو دیے ہوگا تو وہ گنتی کرے تو کرے، لیکن عام طور پر ہم لوگ کروڑ روپیہ تو کبھی گنے نہیں ہیں بیٹھ کر کے، 1 کروڑ روپیہ بیٹھ کر کے گن رہے ہوں۔ تو یہاں 3 کروڑ 35,54,432 نیکی مل رہی ہے آپ کو صرف ایک وقت کی نماز پڑھنے پر، ایک وقت کی نماز پڑھنے پر۔ پھر 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں گے، اربوں خربوں کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نیکی سے ہوگا کیا؟ ارے آج اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو نہ آئے، لیکن کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آدمی کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، ایک نیکی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، جہنم کا وہ مستحق ہوگا، اور ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے سب کے پاس جائے گا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں 3 کروڑ 35,54,432 ایک نماز پڑھنے پر اتنی نیکی مل رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن لوگ پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں۔ مریں گے تو تلاوت کریں گے، رمضان آئے گا تو پڑھیں گے، شب برات آئے گا تو قرآن خوانی ہوگی، نئے گھر بنائیں گے تو قرآن خوانی کریں گے، کروائیں گے۔ الحمدللہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا جانتے تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جبکہ ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہے، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہے، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آپ اس کے حروف کو اگر گننا چاہیں تو آپ کے لیے حروف کا گننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہاں اربوں خربوں اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ لیتا ہے، اربوں خربوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نماز اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کون ایسا مسلمان ہے جو جان بوجھ کر کے نماز نہیں چھوڑ رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا قول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث پاک میں کہ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو کتنے سارے ایسے ایمان والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں
کتنے سارے لوگ ایسے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اب یہاں